اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری خوبیاں، سارے کمال، سارے عجائب قدرت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم اس کے نہایت شکر گزار ہیں کہ اسی کی توفیق سے سارے کام انجام پاتے ہیں۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، بہرحال ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اب آپ اسے ٹاپک کہہ لیں یا ایک بات کہہ لیں، بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں بہت اہم نکات ہیں اگر ہم ان کو پکڑ لیں۔ بات یہ ہے کہ بات ریکارڈنگ کی بھی نہیں ہے، بات کی بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بات ہے اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ اپنے لیے اخذ کر لیں۔ اصل بات یہی ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو کہ بہت اہم ہیں اور کسی دانشور نے بتائی ہیں۔ دانش تو اپنی جگہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ حکمت مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ دراصل یہ ساری حکمت، ساری دانش لی قرآن پاک سے ہی ہے، لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ کیونکہ کسی دانشور نے بتائی ہیں اس لیے میں ان کو سامنے رکھتی ہوں، لیکن اس کو ہم اپنے قرآن اور سنت کے ساتھ بھی ہم ریلیٹ کر کے سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے تاکہ ہمیں اس کا فائدہ بھی ملے۔ یہ ہے سعادت کا آسان ترین نسخہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دانا نے اپنے آفس پر نا 3 قیمتی کتبے لکھوائے، اور اس میں پہلے کتبے پہ اس نے یہ لکھوایا کہ دن کا یعنی آج کی حدود میں رہیے، یعنی آج کی حدود میں رہیے۔ ایک یہ، پھر تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں گے۔ دوسرا کیا تھا کہ سوچئے اور شکر کیجیے، یہ دوسرے کتبے پر یہ تھا۔ اور تیسرا کیا تھا کہ اپنے اوپر سوچئے اور شکر کیجیے، اور ساتھ یہ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یعنی اسی کے ساتھ ریلیٹ ہے یہ بات۔ تیسرے پر لکھا کہ غصہ نہ کریں، تیسرے پر یہ لکھا کہ غصہ نہ کریں۔ یہ 3 باتیں انہوں نے لکھوائی نا، اور اگر ہم بھی ان 3 باتوں کو مطلب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب دیکھیں کہ جو ہے نا کہ آج کی حدود میں رہیں، کہ کئی دفعہ انسان کے اوپر بہت زیادہ مختلف قسم کے حالات گزر جاتے ہیں، کبھی مشکل ہے، کبھی کس طرح سے ہے، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، اور وہ ماضی کے اندر کچھ ایسا وقت بھی گزرا ہوتا ہے جو کہ انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، سہانے روح ہوتا ہے وہ وقت جو ہوتا ہے، اور اس نے بہت بیماریاں، بہت لوگوں کی مطلب ظلم و ستم سہے ہوتے ہیں، بہت اس طرح کی چیزیں اس نے نا ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں۔ ہوتا ہے یہ زندگی میں، کئی لوگوں کی پہلی زندگی اچھی ہوتی ہے، کئی لوگوں کی بعد میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو گزر گیا ماضی، وہ سو گزر گیا، بس اس کے اوپر انسان مٹی ڈال دے۔ اگر اچھا ہے تو شکر ادا کرے، اگر اس طرح سے ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈال دے اور شکر کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مصائب میں سے اس کو نکال دیا ہے، اور اس کو یہ ذہنی صحت دی ہے، اس کو جسمانی صحت دی ہے، اس کو روحانی صحت دی ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس دنیا میں اپنے معاملات زندگی کو چلا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نعمتوں کا انسان شکر کرے کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ہر حال میں اس کا شکر ہے کہ اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مادی نعمتیں، روحانی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، وسائل کی نعمتیں، اولاد کی نعمتیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، ان کا تو کوئی حد نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، یقین کریں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں، آپ کے آمد کی صورت میں بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم تو جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، وہ میں کہتی ہوں کہ یہ والی باتیں انہوں نے قرآن پاک ہی سے اخذ کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو یہ ہم ذاکرین میں سے بن جائیں، شکر کرنے والے میں سے بن جائیں۔ اور پھر کیا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون سے لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، جو کہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ ایک اجتماعیت میں رہتے ہیں۔ وہ سورۃ العصر کا ضرور آپ مطالعہ کریں کسی مستند جو ہے نا تفسیر کی مدد سے، کیونکہ صحابہ کرام جب بھی ملتے تھے نا تو وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر ضرور سناتے تھے۔ اب اس کی تفسیر میں جانے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔
اچھا وہ بھی ہو گیا وقت کے حوالے سے کہ جو اس کو انسان کو وقت میسر ہے، اگر ابھی اس کے پاس صحت ہے، ابھی اس کے پاس فراغت ہے، ابھی اس کے پاس ٹائم ہے، اگر وہ تندرست ہے تو اپنی صلاحیتوں کو اچھے کام میں لگائے اور اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرے، یہ بھی ہے اس کا مطلب۔ اور پھر ہے کہ غصہ نہ کرے، یہ بھی وہاں سے تقریباً اخذ کیا گیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی آیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے ایسی حضور نصیحت کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف نصیحتیں کی تھی، کسی کو کہا تھا غصہ نہ کرو، کسی کو کہا تھا کہ آپ فلاں کام نہ کرو۔ وہ لوگوں کی صلاحیتیں، ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کے مطابق آپ وصیت کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ غصہ نہ کریں، یہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو کیونکہ یہ ہے کہ غصے میں انسان کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو تو کبھی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ انسان کا جو ہوتا ہے نا کسی چیز کو فیصلہ کرنے کی قوت، وہ بھی اس وقت ٹھیک نہیں رہتی۔ پھر غصہ آ ہی جائے تو انسان پھر کیا کرے، وہ لا حول ولا قوت پڑھے، وہ اعوذ باللہ پڑھے، وہ پانی پیے، وہ اپنی جو ہے مطلب کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وہ جگہ تبدیل کر لے۔ یہ بھی بتاتے ہیں علماء کرام، یہ بھی پوائنٹس ہیں، یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے۔ پھر یہ کہ بعض معاملات میں غصہ ٹھیک بھی ہے، انسان سوچتا ہے کہ اچھا غصہ بھی ٹھیک ہے، ظاہر ہے غصہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت ٹھیک ہے اگر دین کے معاملے میں کوئی اس طرح سے کوئی دین کی کوئی حدود کو توڑا جائے تو اس وقت غصہ جائز ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا، آپ نے بلکہ معافی کیا تھا لوگوں کو۔ تو یہ والی چیزیں ہماری جو ہے ہمارے ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ہم کیا کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی غلطیوں کے اوپر ہم نظر کریں، اپنی غلطیوں کو ہم دور کریں، اپنی کمیوں کو دور کریں، اپنی اچھائیوں کو ہم بڑھائیں کہ قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں سے، شاکرین میں سے بنا دے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نیک لوگوں کی خوبیاں کہ وہ صبر کرتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، وہ صادقین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے جس میں تیری رضا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔